رب کو منا گئے جو بند کے ستارے دنیا پہ چھا گئے ہیں جو بند کے ستارے. اس پہ دو باتیں الزامی یاد رکھیں. نمبر 1، اگر حسام الحرمین کا فتویٰ علماء دیوبند کے متعلق سچا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت احمد رضا خان کو کفر کے پھندے سے نہیں بچا سکتی. سن رہے ہو؟ اگر حسام الحرمین کا فتویٰ ہمارے اکابر کے متعلق سچا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت احمد رضا خان کو کفر کے پھندے سے نہیں بچا سکتی. اس پہ میں 2 دلیلیں دینے لگا ہوں، زیادہ نہیں. تفصیل کے لیے آپ کو دستگیروا کی 3 جلد کا مطالعہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا وہ ٹھنڈک پڑ جائے گی کہ دیکھو کام کیسے زبردست ہوا ہے کہ یہ اپنے ہی فتووں سے کافر اور بے ایمان ہے. تو اسے چنگی ہو بھائی، فوٹو شروع کر دیتے نہیں. چلو توجہ. ایک بات، مولوی احمد رضا خان کی دوستی تھی عبد الباری فرنگی محلی سے. عبد الباری فرنگی محلی کو مولوی احمد رضا نے حضرت تھانوی کی کتاب حفظ الایمان دکھائی جس میں متنازع عبارت ہے. عبد الباری فرنگی محلی کہنے لگا اس میں تو کسی قسم کی کوئی توہین اور گستاخی نہیں ہے. احمد رضا نے مثال سے سمجھایا. اس نے کہا نہیں، کوئی گستاخی نہیں بنتی. احمد رضا خاموش ہو گیا اور اخیر تک اپنی دوستی اور محبت کو برقرار رکھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں احمد رضا نے فتویٰ لکھا ہے، وہ فتویٰ یہ ہے کہ جو حضرت تھانوی اور دیگر علماء کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے. اب بتاؤ اس فتوے کی زد میں عبد الباری فرنگی محلی آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ آنا چاہیے تھا. عبد الباری فرنگی محلی نے کافر نہیں کہا، تو جب کافر عبد الباری ہو گیا تھا اس کو کافر کہنا احمد رضا کا حق بنتا تھا. احمد رضا نے پھر کافر نہ کہا. تو مجھے آپ بتائیں، من شک فی کفرہم و عذابہم فقد کفر کا فتویٰ احمد رضا کی گردن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ دنیا کا کوئی رضا خانی احمد رضا کی گردن سے پتہ نکال نہیں سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں، جرت سے کہہ رہا ہوں، آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں. لیکن پہلے تواڈے اپنے پیر مضبوط ہونے چاہیے. تسی آپ کبدے کھڑوتے ہو تو چیلنج شیلنج نہ کرے. آپ بات کھلے کھاسو، پہلے اچھی طرح بات کو سمجھے پھر اس کے بعد میدان میں آئے. اس کے لیے حسام الحرمین کا ضرور مطالعہ کرے، استاد جی کی کتاب. دوسری بات سن لو. اب مولوی احمد رضا نے جو الزام ہمارے اکابر اربا پہ لگائے، یہی الزام شاہ اسماعیل شہید پہ لگائے. مثلا حضرت ننوتوی کو کہا ختم نبوت کا منکر، حضرت گنگوئی کو کہا یہ خدا کو جھوٹا کہتا ہے، حضرت تھانوی اور حضرت امبیٹوی رحمہ اللہ کے متعلق کہا یہ نبی کو گالیاں دینے والے ہیں. اب آؤ، یہی بات احمد رضا نے شاہ اسماعیل شہید پہ لکھی ہے. اٹھاؤ اس کا رسالہ سل السیوف الہندیہ، اٹھاؤ رسالہ القوکبۃ الشہابیہ علی کفریات ابی الوہابیہ. اس میں احمد رضا نے دونوں میں لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل کے متعلق کہ یہ اپنے پیر کو نبی اور بالفعل نبی اور تشریعی نبی مانتا ہے. اب نبی مان کے اس نے ختم نبوت کا منکر بنا دیا. اس نے شاہ صاحب کے بارے میں لکھا ہے یہ خدا کو جھوٹا مانتا ہے. اس نے شاہ صاحب کے بارے میں یہ بھی الزام لگایا اس نے ایسی گالیاں نبی کو دی ہیں جو کسی پنڈت اور تحریے یہودی اور عیسائی نے بھی نہیں دی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تینوں الزام آ گئے یا نہ آ گئے؟ جو الزام ادھر لگائے وہ الزام
شاہ صاحب کے متعلق یہ نبی حضور کو آخری نہیں مانتا، پیر کو بھی نبی مان رہا، ختم نبوت کے منکر ہے۔ دوسرا الزام خدا کو جھوٹا مانتا ہے، تیسرا الزام نبی پاک کو گالیاں دیتا ہے۔ یہی الزام ادھر حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی اور حضرت سہارنپوری پہ ہے۔ آپ دیکھنا، توجہ، احمد رضا کو خدائی قہر نے کیسے گھیرا آ کے، کہتا ہے من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے۔ اور ادھر کہتا ہے کہ اس کو کافر نہ کہو، الزام ہوئی۔ ادھر کہتا ہے من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، ادھر کہتا ہے ان کو کافر نہ کہو۔ علماء محتاطین کافر نہ کہے، ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ میں مسلمان سمجھتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ الزام ان چار پہ ہو تو کافر ہے، یہ الزام حضرت مولانا شاہ اسماعیل پہ ہو تو وہ مسلمان ہے۔ خدا کی تلوار احمد رضا پہ گلے میں آئی کہ جو فتویٰ ان چار پہ لگایا اپنے گلے میں آیا یا نہیں آیا؟ کہتا ہے ان کو کافر نہیں کہے گا تو خود کافر۔ یہی الزام شاہ اسماعیل شہید پہ اور کہتا ہے کافر نہ کہو۔ تو یہ فتویٰ کس کے لیے آیا تھا؟ اصحاب الحرمین کا فتویٰ احمد رضا اپنے لیے لایا ہے، ہمارے لیے نہیں لایا۔ اور بات سمجھ آئی ہے؟ تفسیر کے لیے آپ مطالعہ فرمائیں اصحاب الحرمین کا تحقیقی جائزہ، اس کو آپ دلائل سے یہ دو نکتے سمجھ لیں، دنیا کا بریلوی آپ کے سامنے نہیں ٹھہرے گا اس عنوان پہ۔ اور یاد رکھو، عبارات پر گفتگو ہو تو پہلے حسام الحرمین کو لائیں، بس پہلے حسام الحرمین کا اچھی طرح تیا پانچا آپریشن کریں، اس کے بعد باقی عبارات کی بات ہوگی۔ کیوں ان عبارات کی بنیاد پر تم ہمیں کافر کہتے ہو، وہ یہ ہے، پہلے ان پہ بات کریں گے پھر